أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ کی چاہت کر دیتی ہے ذروں کی صورت، آپ کی چاہت کر دیتی ہے ذروں کی صورت، ورنہ انسان بننے میں ایک عرصہ لگتا. اسٹیج پر تشریف کرنا حضرات علماء کرام دامت برکاتہم، مسجد کے ذمہ داران، سامعین اکرام، میری ماں اور بہنیں، بچوں کا کچھ پروگرام مدرسے کا میں سنا، اور میری عادت حضرت ظاہر حسین صاحب اللہ تعالیٰ برکاتہ کے حکم پر میری حاضری اور میری عادت ہے کہ جو دیکھتا ہوں وہ کہتا ہوں. یہ سیرت کا جلسہ بچے اگر رکے ہیں تو بڑے افراد سامنے آئے. کرسیاں اٹھا لیتا ہوں تو اشتہار کرنے کے اندر چھوڑ رہے آپ لوگ دونوں بن جائیں تو آگے بات ہوتی ہے. حضرات محترم، آج اس کے نام پر آج ہم یہاں جڑے ہیں. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سننے کے لیے میں آپ سے آج سوال کرتا ہوں کہ جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے کر بھیجا، جس نبی کو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی راہ بتائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا
کیا اس نبی کی زندگی کے لیے، اس نبی کے ہم پر جو احسانات ہیں ان احسانات کے بدلے کے لیے ہمیں صرف سال میں ایک مرتبہ یاد کرنا چاہیے یا ہر روز یاد کرنا چاہیے؟ مجھے صدر صاحب کا حکم ہوا کہ حالت حاضرہ پر بھی کہوں، حالت حاضرہ پر کہوں گا، معلوم اس کے دل ٹوٹ جائیں گے، کتنے افراد بیدار ہو جائیں گے، اس لیے کہ آج مسلمانوں کا اکثر طبقہ گناہوں میں اتنا ملوث ہے کہ اسے نہ نبی علیہ السلام کے نام کی عظمت، نہ اسے نبی علیہ السلام کے احسان کی عظمت، نہ اسے نبی علیہ السلام کا عادت معلوم ہے، نہ اسے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم ہے۔ انہیں آج نوجوانوں کا اگر اٹھا کر آپ پوچھیں گے، نوجوانوں کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر پوچھیں گے تو نوجوان ایک فلم اسٹار کو تو بتا سکتے ہیں، کرکٹ پلیئر کو تو تاریخ بتا سکتے ہیں، ناچنے گانے والے حرامی بے-حیا کی تو تاریخ بتا سکتے ہیں، لیکن جن کے واسطے راتوں میں آقا نے رویا ہے تو جو نے جن کے واسطے رویا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے واسطے راتوں میں مان کر رات گزار ہوئی ہے، ان کا نام ہمارے نوجوانوں کو پسند نہیں، ان کی سنت ہمارے نوجوانوں کو پسند نہیں، ہمارے مارگدرشن ان کے احکامات پسند نہیں، نہ ہمارے بچوں کو ہم ویسے بنانا چاہتے ہیں، نہ ہماری بچوں کو ہم ویسے بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اسلام وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جہاں عمل کر لیا جائے، نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے باہر آئے تو سروں پر ہماری ٹوپی دکھتی نہیں ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ ہمارا اسلام کیا ہے میں بتاؤں آپ کو کہ مسجد میں نکاح ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکل کے یہ حرام کہانیاں شروع ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ ہمارا اسلام کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہاں مدرسے کے بچے پروگرام کر رہے تھے، کوئی ناچ کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی سود پر کہہ رہا ہے، کوئی بچی شراب پر انگریزی سے تقریر کر رہی ہے، اس کے ماں باپ شاید ہم نہیں آئے گی۔ اتنے بچے ہیں، ان کے ماں باپ اگر آ جاتے تو شاید خوشیاں کب تک کی نہیں آئے، اور عادت بھی نہیں آنے کی، اس لیے کہ ایک بچہ ڈانس کرے تو اسے تو ہم دیتے ہیں اسکولوں میں جا کر، یہاں کچھ تعریف ہوئی تو بچے تالیاں مارے، ہم بچوں کو تالیاں مارنا سکھا رہے ہیں۔ شریعت میں تعلیم کی کوئی اجازت نہیں، علماء بیٹھے ہیں خوش کر دیتے ہیں۔ اسلام میں اگر آپ خوش کر رہے ہیں تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تعلیم کس کا طریقہ تھا، جس سے آپ سیکھ رہے ہیں، کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور سیرت کا جلسہ جس محلے میں جس گاؤں میں ہو، میرا یقین ہے کہ نبی علیہ السلام مکے میں آئے، کفر کی حالت میں آئے، خود پوجے جاتے تھے وہاں آئے، اور آقا کے آنے کے بعد وہاں سے ہدایت ملی، وہاں سے اللہ کی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ہٹایا، تو اس محلے میں سیرت کے جلسے کے بعد دنیا کے ہٹنے چاہیے، گناہ چھوٹنے چاہیے، اللہ کے نبی کی پیروی کروں سے کرنا نہیں کرنا، بتائیں کرنا نہیں کرنا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ جلسہ کرے سامنے ایک مرتبہ ان سے مولانا کو بولے، مولانا تو زور سے چیخا مار تو چلیے، یہ جلسے کا کامیابی نہیں ہے۔ جلسے کی کامیابی کیا ہے؟ یہ سوال کیے ہیں، نبی علیہ السلام کا نام تیسرے ڈال دیے ہیں، بڑا پوسٹر لگا دیے ہم لوگ، یہ نبی علیہ السلام کو خوش کرنے کا طریقہ ہمارا؟ ہمارے زندگیاں ختم سے تھے، ایک ایک سنت ہم لوگ زندہ نہیں، ہمارے گھروں سے سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں۔ میں عام طور پر کہتا ہوں سنتوں کے جنازے گاڑیوں میں اڑاتے منہ اڑاتے، کس کی سنت ہے گاڑی؟ ذرا وہ سے بولو بھائی، ذرا وہ سے بولنا، تم لوگ بولو تو تکلیف ہوتی، تمہیں میں تکلیف کروں، میں بیان کرنے نہیں آیا، میں سمجھانے آیا ہوں۔ کس کی سنت؟ زور سے بولنا، زور سے محبت ہے نہیں، جن پر ہاتھ رکھ کے بولو محبت ہے نہیں ہے، محبت ہوتی تو گاڑی چھوڑتے نہیں چھوڑتے، کیوں نہیں چھوڑے بتائیں آپ؟ ہمارا حالت کیا ہے معلوم؟ ایک مرتبہ فلم کو جاتے ہیں ہمارے کپڑے بدلتے ہیں، ایک مرتبہ کسی کے گھر کو گئے ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں تو کام کر کے سنیں، پینٹ بدلتا ہے، گھر کا انٹیریئر بدلتا ہے، گھر کے کپڑے بدلتے ہیں، لیکن سیرت ہر سال سنتے ہیں جو کہ روزانہ سنا تھا، اس سننے کے بعد بھی ایک مرتبہ کسی کی زندگی میں
سنت نہ پیدا ہو، کوئی نمازی نہ بنے، کوئی شراب نہ چھوڑے، کوئی جوا نہ چھوڑے، کوئی ٹی وی دیکھنا نہ چھوڑے، کوئی حرام کام نہ چھوڑے، کوئی غیر محرم لڑکیوں سے بات کرنا نہ چھوڑے، تو پھر ایسی سنت کی ضرورت کا کیا فائدہ؟ میرا آقا تعریف سننے کے لیے نہیں آیا ہے، میرا آقا کو تعریف کی ضرورت پڑی، آسمان کے فرشتوں نے تعریف کی ہے، اور ہم انسان ہیں۔ 1400 سال کے بعد میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لوگ نام لے رہے ہیں، ہمیں نام بھی لینے نہیں آتا، درود کرنے نہیں آتا، آقا کا ادب معلوم نہیں، آقا کا جو ادب کرتے تھے ان سے جا کر پوچھیں کیسا ادب کرتے تھے۔ ہم تو گھروں میں رہتے ہیں، بادشاہ جسے محمود غزنوی کہا جاتا ہے، وہ بادشاہ، اس کے پاس ایک غلام تھا ایاز، اور اس کا بیٹا جب بڑا ہوا تو ایاز نے غلام کا بیٹے کو چھوڑ دیا، اس کا نام محمد تھا۔ ہر مرتبہ محمد کے بیٹے ایاز کے بیٹے محمد کے کر محمود غزنوی پکارتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ ایاز کے بیٹے آجا، نام نہیں دیا محمد۔ اس دور میں اگر بادشاہ نام نہ لے تو ناراض کی سمجھ جاتی تھی، کسی کا نام نہ لیا جائے تو ناراض کی بڑا مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اب بیٹا آیا باپ سے کہنے لگا کہ آج مدرسہ چل رہا ہے، بچے جا کر شکایت کر رہا حضرت مار رہے مجھے، مار لگ گئی، کیوں مارے کہ رسول نے آپ کے بچے سے استاد کیوں پڑھانے کے لیے جہاں اسکولوں میں بگاڑ کر بھیجا جا رہا ہے، تمہارے بچوں کے ایمان کو سب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمہارے بچوں کے ایمان کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، تمہارے بچوں کو اوپر سے مسلمان اندر سے کافر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے اقبال نے کہا تھا ہو گئے دنیا سے مسلمان نہ ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی کہیں مسلم لوگ ہو، بازار میں تم ہو نصارا تو تمتم میں ہوں، یہ مسلمان ہی مجھے دیکھ کر شرمائے رہوں۔ آج جان کرنے والے مسلمان، چوری کرنے والے مسلمان کیوں ہے؟ تمہارے پاس ساری دنیا سے سب سے بڑا امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ غیر نے کتاب لکھی جس میں سب سے پہلے نام آخر کا ہے، اور وہ آخر کے ماننے والا چوری کرے، وہ آخر کے ماننے والا شراب پیے، وہ آخر کا ماننے والا نوجوان اپنی کیٹیگری سے گزرنے والی لڑکی کی ان سب کا رشوت کرتے ہیں۔ وہ آقا کے ماننے والی بیٹی اذان کے وقت ٹی وی کا فنکوں کے کرتے ہیں، یا تم دیکھتے رہے؟ ہمارا حال یہ ہے، اور ہمیں فکر ہے کہ حضرت فلسطین میں ایسا ہو رہا ہے، حضرت فلاں جگہ میں سیکھ رہے، کیا ہوا، وجہ کیا تھی؟ ہم یہ تو ہے جن کے پکوڑے جلد سے سینے کے دام سے اس گھر کو آج لگ گئی، گھر کیسے آج؟ ہم نے دن کو برباد کیا، غیروں نے نہیں برباد کیا، ہم ماننے والے ہیں۔ حضرت کیسا حضرت ہمیں برباد کرے؟ میں پوچھتا ہوں، جانور جاتے جاتے کھانے کی پلیٹ کو لات مارا، کیا بولتا ہوں لوگا؟ دن گزر رہی ہے، کھانے کی پلیٹ کو لات ماری، گرم ہوتا ہوں کیا تو بولو گی؟ دیکھیں عقل میں لگنے نہیں رہتا، گائے ہے اسے معلوم نہیں، کھانے کی پلیٹ معلوم نہیں، گائے جانور ہے، وہی ایک گزرتے گزرتے کوئی آدمی کا لات مار کر جائے، انسان دوسرے میں تجھے کھانے کی پلیٹ اس کے واسطے تڑپ رہے، کیوں؟ اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس طریقہ ہے، یہ سمجھ سکتا ہے کیا برا کیا اچھا ہے، یہ سمجھتا ہے کھانا کیا ہے مٹی کیا ہے، اس لیے ہم چل جاتے ہیں۔ اور آج وہ برباد کھانے کو برباد کرنے والے کا غصہ ہو رہے ہیں ہم لوگ، نہیں ہے کل ایکسکیوز ہے، کھانا جلا کر چل گیا، پورے مارنے دوڑتے ہیں اسے۔ میں پوچھتا ہوں، تم دعویٰ کرتے ہو کہ میرے آقا ساری دنیا کے لیے امام ہے، میرے آقا کی سیرت ایسی ہے، میرے آقا کا طریقہ ایسا ہے، میرے آقا کا ایسا راستہ ہے، تم چلو گے تو فلاح ہو جاؤ گے۔ جمعہ کے خطبوں میں آپ نے سنا، علماء سے آپ نے سنا، کیوں آپ کو خواہش نہیں ہے کہ آپ اس پر چلیں؟ اگر آپ نہیں چلے تو دو طریقے، یا تو آپ اس نوجوان کی طرح ہے جو کھانے کو دیکھ کر رات مار رہا ہے، آپ کو آقا کی سیرت معلوم ہے، آپ کو آقا کا مقام مرتبہ معلوم ہے، آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت معلوم ہے، آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات معلوم ہے، اس کے باوجود آقا کی سنتوں کو تم رات مار۔ اور دوسرا وہ نوجوان جسے معلوم نہیں اس کی شریعت کیا ہے،
دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، وہ اگر کچھ کر رہا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں نظر۔ آج کا دور ہم تھا، کئی جگہ مجھے سمجھاتے ہیں، جمعہ میں بیان کیا، کہیں کیا، حصہ بولتے ہیں کیا کروں، بیانات بھی فلموں کے درجے میں آ گئے ہیں، بیانات کس کے درجے میں، زور سے بولو آپ، فلم ٹی کے درجے میں، وہ سیریل اچھا ہے، یہ فلم اچھا ہے، وہ ہیرو اس طرح کے، یہ عالم اچھا ہے، یہ مولانا اچھا ہے، وہ جمعہ میں اچھا بولتے ہیں، یہ اچھا یہ ہو گیا، مزہ نہیں آیا، کیا مزہ چاہیے آپ کو؟ نبی کی سیرت بیان کرنے کے لیے کیا مزہ چاہیے؟ نماز پڑھنے کے لیے تمہارے دل میں مزہ نہیں ہے، مولانا کی زبان میں مزہ نہیں آتا، جب دل میں محبت پیدا ہوتی ہے پھر راتوں میں پھر کے نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ ہمیں چانوں کے نیچے 4 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے، فجر کو اٹھنا ہمیں مشکل ہے، وہی پوچھو شراب پینے والے سے کہ بھائی تو شراب کے دکان کے سامنے سے کرتا ہے تو تیرے جسم میں کیا ہوتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میرے جسم کا ریشہ کھڑا ہو جاتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر میں جا کر شراب پیوں گا، حرام کا نکل رہا ہے، پھر بھی یہ سوچتا ہے کہ ہاں میں بھی کروں گا۔ مسجد کے سامنے سے نماز ہو رہی ہے، مسلمان گزرتا ہے، اس کے دل میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ یہ کہیں گے کہ مسلمان اسلام کو پورا کر رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، مسجد کے بازو گھر ہے، ٹی وی دیکھتا ہوا بیٹھا ہے، نماز پڑھانے کی توفیق نہیں آتی تو مسلمان کو یہ اسلام کو برباد کرنے والے ہوں؟ بتائیں آپ کو، یہ دوست سے یہ نہیں لکھا، یہ ٹھکانے کے لیے کہ نبی کی ایسی محبت کی ضرورت نہیں، نبی سے محبت کرنے کا موقع آیا تو جاننا بھی پتھر والے محبت ہمیں حدث سکتی آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا تھا کہ محمود نے اس کے غلام ایاز کے بیٹے کا نام نہیں لیا تو بیٹے نے جا کر شکایت کی، جب بڑا آج بادشاہ سلامت نے میرا نام نہیں لیا، شاید ناراض ہو گئے ہوں گے۔ ایاز آیا، محمود بادشاہ کے سامنے سلام کیا اور عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بتائیں آج میرے بیٹے سے کیا غلطی ہوگی کہ آپ نے اس کا نام نہیں لیا۔ محمود نے کہا کہ میں استنجا کو گیا تھا، پیشاب کرنے کے لیے گیا تھا، میں وضو نہیں کیا تھا، اور میں بغیر وضو کے آج تک اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کے نام کو اپنی زبان پر باہر کا وقت تھا جو ویسے بادشاہ ہوتے تھے تو حکومتیں مسلمانوں کے قدموں میں ہوتی، اور آج ہمارا حال غلام آمن سے کچھ بھی میں کہوں گا، مساجد کے ذمہ داروں کو اگر نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیں، اذان دینے کے لیے چھوڑ دیں، کچھ بہانہ کریں تو کرتے ہم لوگ، اگر زبان موٹی ہو گئی اور قرآن نہیں پڑھا جاتا تمہیں پیدا ہوتی ہے آنگن بڑوں ہاتھ کو دیے، تین آنگن ہاتھ کو دیے، بولے ہوئے موبائل چلانا سیکھے ہیں، قرآن آ کر 1400 سال ہو گیا، قرآن پڑھنا ہمیں نہیں سیکھا، نبی کی حیرت ہمیں نہیں سیکھا، درود نبی علیہ السلام کو پڑھنا ہمیں نہیں آتا۔ اس بدی میں کسی کو لے کے کر پوچھوں کہ کھڑے ہو کے درود پڑھے تیار ہے، ہاتھ اٹھا کر بتائیں آپ، علماء چھوڑ کر دو افراد ہماری حالت بتا رہا ہوں، دو افراد پورے مہینے میں نبی علیہ السلام، میں آپ کی دین سے کہیں چلا، بہت سارا حضرت کے ساتھ بولتے ہیں کہ حضرت ہم نہ چاہ تو اللہ کا کر دینا، ہمیں اپنوں کو لے آئے تو کسی بھی آ جائیں گے، ہمارا برابر نہیں، میرا بھائی برابر نہیں، اسے نہیں سمجھائیں گے تو اور کسے سمجھائیں گے؟ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھے، پولیس اسٹیشن میں جو کوٹ کے نیچے سب سے اوپر، گاندھا مارنے والے میں سب سے اوپر، شراب پینے والے میں سب سے اوپر، دھوکہ دینے والے میں سب سے اوپر نہیں ہے؟ کیوں؟ ہماری ماں اور بہنیں دور تھا، میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، دور تھا کہ تمہاری عورتیں بچوں کو بری بناتی، آج تمہاری عورتیں بچوں کو شیطان بناتا ہے، ٹی وی دیکھ کر روز پلانا، ٹی وی گانے سن کر کھانا پکانا، گانے سن کر اپنے بچوں کو روز پلانا، کھانا بنانا انہیں دینا، اللہ کے پاس نہ مانگنا،
بڑا مسئلہ ایک بات بتا دیتا ہوں درمیان میں، مسلمان کا کیا اگر معلوم، اللہ پر یقین کم، عاملوں پر یقین زیادہ. بزنس نہیں کھلا تو ان کو عامل بتا جاتا حضرت کیسی ہوگا. انہیں 5,000 روپئے یا تو دیتے، مدرسے کو 100 روپئے فیس جو کو دیتے، مسجد کو 100 روپئے چندہ جو نہیں دیں گے، عامل بچہ جو دینے کے لیے تیار، 8,000 جو دینے کے لیے تیار. اس کے تعریف کو بھی قدر کیے. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت حاضرہ بتا رہے. اس کی حالت حاضرہ میں جہاں جہاں برائیاں ہیں وہ بتاتے جا رہا ہوں میں کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابی آئے، دکان میں چل رہا میں بندش کراتے، دکان میں چل رہا ہے تعلق کراتے، بزنس کے چل رہا ہے کرتے. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 3 دن سے پاکا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا عاملوں سے بڑھ کر میرا آقا ہوں؟ میرا آقا اگر تعریف ذکر دیتے کیا رزق نہیں آتا گھر میں؟ بتائیں آپ مجھے، میرا آقا دم کر دیتے کیا ان کے گھر میں رزق نہ آتا؟ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ بھائی جاؤ گھر میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر کس سے مانگو، زور سے بولو، اللہ سے مانگا. اور بڑا مسئلہ کچھ افراد ہوتے محلے میں نوجوان، ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں، بہت فکر کے نام پر جو لوگ، میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی بار آیا ہوں آپ کے کہیں جو بجے تو آتا رہتا ہوں، یہاں پہلی بار آیا ہوں، میری عادت ہے کہیں کہہ رہا ہوں. یہ جو فکر میں افراد ہے نا یہ دھوکہ دے رہے ہیں. یہ اگر فکر مند ہوتے عوام کے سامنے بولنے کے بجائے رات میں خدا کے سامنے روتے. ہمارا مزہ سب سے آسان مجھے کیا معلوم، چائے پکڑنا، بسکٹ پکڑنا، یا تو فلسطین کے بارے میں بات کرنا بیٹھ کر، ٹنگ پکڑ ڈال دو فلسطین ایسا ہو گیا فلاں ہو گیا، یعنی اپنے محلے کے نوجوانوں کے بارے میں سوچنا، نوجوان انہیں قیدی کرنا، ان کے ساتھ چینی دیکھ کر رہتا قیدی نہیں ہو. یہ گانجا سیکھنا، گانجا مارنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، دھوکہ دینا تمہارے بچے کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ قرآن میں ہے کہ دھوکہ دو، قرآن میں ہے کہ شراب پیو، قرآن میں ہے کہ گانجا پیو، قرآن میں ہے کہ گاڑی اڑاؤ، قرآن میں ہے کہ بے حیا سننے دیکھو، قرآن میں ہے کہ غیر محرم کے فوٹو قائم ہے. نہیں ہے. ہم نے بچپن سے ٹی وی دکھایا، یہ دکھا. اب وہ جو ہیرو کرتا ہے انہیں کہا تو اپنا تو دعا کرو یا رکھا بگڑ گا، بگاڑے سے دعا تو کم اس کا بگاڑے سے تم 18 سال تک گھر کے 3 بجے تک تم نے دکھایا. وہ بھی موبائل میں رہے بیٹا، اسکول میں رہا تو نہیں دیکھنا، میدان میں رہا تو نہیں فلمیں دیکھنا. بگڑنے کی جتنی شکل ہوتی پورا بگڑ. لاسٹ میں تو حضرت میرا بیٹا بگڑ گا، دعا کرو حضرت. بیچ کیچڑ کا جا کر آم کی امید لگانے والا دنیا کا بے وقوف آدمی، جو بیج ڈالیں گے پھل وہی نکلے گا. آپ اٹھا کر دیکھیں، علماء کے بچے گنجے میں مارنے والے نہیں ہوئے، علماء کے بچے شراب پینے والے نہیں ہوئے، علماء کے بچے کبھی بے کام کرنے والے نہیں ہوئے. اس لیے کہ وہاں دن اور رات قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے بچوں کو یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ سنت رسول ہے. تم یہ نہیں کر سکتے، اسلام میں اجازت نہیں ہے. آج تو بڑے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بولنے نہیں کر سکتے. جس کو یہاں کا معلوم ہے، میں لوگوں کو بتاؤں کہ چھوٹے بچے بچہ نشا کرتے اور چڑھایا جاتا ہے مسلمان کو بچوں. نہ ماں کو فکر، نہ باپ کو فکر، نہ بھائی کو فکر، یہ کس کے ساتھ جا رہا، کس کے ساتھ مل رہا، فلاں کر رہا. دیکھنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا، اور میرا بچہ کوئی بچی کو ہٹا جائے تو اس کو پڑھنے نہیں جائے، استاد نہ ہو اس کو پڑھنے نہیں جائیں گے. کوئی محلے کا بڑا کہے کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا، اس کو ملیں گے. میرا بیٹا جی تھا
اب تمہارا بیٹا جب کنجر ہوا ہے شرابی ہوا ہے بھٹو یہ شرابی کہاں تھے بتانا. صحابہ نے پیدا نہ ہوئے اولیاء کے بچے پر شرابی نہیں بنے. کئی مسلمانوں کا اٹھا کر تاریخ پڑھ کر دیکھیں گے کئی دور تک شراب کی دکانیں نہیں ملتی. آج شراب کی دکانوں کو آباد کرنے والے مسلمان نہیں ہیں. معلوم ہے شراب پینے والے تو پی لیتے مسجد میں آتا کیا ہوتا مسجد کو معلوم سے حرام ہے. معلوم سے کہ میں اللہ کا قانون توڑ رہا ہوں اس کے باوجود توڑ رہا ہے تو کون سے بچتا ہے. اور سال میں ایک مسئلہ تھا سب چل رہا ہے ان کا میلاد میری کا جلسہ کرتا ہے. نبی علیہ السلام یہ کچھ اللہ جو کچھ یہ ہم سمجھ کر بیٹھے ہیں نہ اللہ کچھ ہوتے ہیں نہ اللہ کے رسول کچھ. پھر اللہ کے رسول کس میں کچھ ہوتے ہیں پھر اللہ کے اللہ تعالیٰ کس میں کچھ ہوتے ہیں. جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کو چاہے جن کاموں کو پسند کرے وہ کام کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہے. اللہ کے حبیب خوش ہوتے ہیں. ہمیں تو معلوم نہیں کیا کام کرنا کرے تو یہ ہمارے دل کو جو پسند آتا ہے وہ کام ہم لوگ کرتے ہیں. اسلام یہ ہے ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا اسلام یہ کرنا کرنا قدر کی نماز گئی تو گئے ظہر جائے تو گئے اثر جائے تو گئے مغرب جائے تو گئے عشاء جائے تو گئے. ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. میں پوچھتا ہوں اتنا انتظام کریں آپ کو اللہ والے اتنے افراد خبر پڑے کیا یہ ہماری میں آپ کا آئینہ بتا رہا ہوں. حضرت آئے شیطان کلمہ بتاتا ہے کیا کہتے آپ کو ہمنا چل رہا جب آپ بلا لیتا یہ اڑانا نہیں ہے آپ کو جگانا ہے. آپ جاگے اس لیے کہ آپ کا جاگنا اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑا آپ جانیں گے اللہ اتنا نوازیں گے کہ آپ دیکھتے ہوئے رہتا ہے. اس لیے کہ جب تک آپ بدلنا نہیں چاہتے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ بھی اس وقت تک اس قوم کو نہیں بدلتے جو اپنے آپ کو بدلانا نہیں چاہتے. ہم نے سنا ہے تاریخ کو پڑھیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں صحابہ آ کر کہتے میرے ماں باپ کا قرآن بولتے نہیں بولتے سنیں بولو بیٹا کریے. اب وہ کرا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان. ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ محبت کی علامت ہے. اسی پر اللہ کے حضور نے فرمایا اس سے محبت کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے باپ سے بچوں سے رشتے داروں سے زیادہ محبت کرنا چاہتے ہیں تب جا کر ان کو کہا جائے گا کہ نبی کا عاشق ہے نبی سے پیار کرنے والا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ نبی سے زیادہ غیروں سے محبت کرتے ہیں. تو میرا حل یہ کر رہا تھا پھر بات اٹھاؤں گا تو کہیں اور چلا جاؤں گا. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تمام صحابہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان. چند صحابہ ایسے بھی ہیں جن کو خود اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان. اللہ کے نبی کا کہنا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ کوئی معمولی بات نہیں. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جنگ احد میں ہیں. آج کی جنگ ختم ہو رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کافر آ رہا ہے نبی علیہ السلام کی طرف جنگ میں. اللہ کے نبی کو قتل کے ارادے سے اللہ کے نبی حکم فرماتے نہیں آتا ایسا تیر چلا جیسے حکم ہوتے ہیں اگر ساتھ ہوتے ہیں میں نے تیر کی طرف دیکھا تو تیریں تھی لیکن تیروں کے سامنے جو چھپنے والی کاڑی ہوتی ہے وہ نہیں تھی صرف ایک لکیر تھی. اور اللہ کے نبی کا حکم تھا جو صحابہ تھے نا ہم ہوتے ہمیں اللہ کے نبی کا حکم کیا ہمیں قرآن کیا ہمیں حدیث کیا ہمیں کتابت قرآن کتنی جگہ ایک مسجد کے ذمہ دار کو میں دیکھا ہمارے یہاں کہ ذمہ دار کو کسی بارے میں کہا گیا کہ حضرت صاحب قرآن یہ کہتا ہے حضرت تمہارا قرآن تمہارے پاس رکھو ہوتا ہے نہیں تو اکثر رفت نہیں میرا قرآن میرے پاس رکھا تو تمہیں کافی ہوتے مر جاتے ہیں. اگلا حال مسلمانوں کا جنہیں قرآن سمجھایا جائے
جنہیں حدیث سمجھائی جائے، جنہیں کتاب اللہ سمجھایا جائے، جنہیں کہا جائے آؤ تمہارے حدیث کی سیرت یہ ہے، تمہارے آقا کی سیرت یہ ہے، تمہارا خدا تمہیں بلاتا ہے، راتوں میں بلاتا ہے، تم جس چیز کے بعد جا کے مانگتے ہو مانگنا چھوڑو، خدا کے دربار میں آ کے مانگو۔ میری حکم کہنے کا مطلب بندوں کو خدا کے سامنے سکھانا تھا، تم خدا کے سامنے سکھنا چھوڑ کر ساری دنیا والوں کے سامنے سکھو، خدا کے سامنے ماتا ٹیکنا چھوڑ کر ساری دنیا والوں کے سامنے ماتا ٹیکتے پھر رہے ہو۔ خدا کے سامنے عزت مانگنے کے بجائے ساری دنیا والوں کے سامنے عزت مانگ رہے ہو۔ میرے آقا کو چھوڑ کر خدا سے عزت مانگو گے، خدا کبھی زندگی میں اپنی عزت نہیں دے گا۔ خدا کے دربار میں آ کر سکھنا سیکھو، اپنے سر کو جھکانا سیکھو، تھوڑی تھوڑی باتیں خدا سے بات کرنا سیکھو کہ اللہ میرا بچہ صدر کو نہیں اٹھا، اللہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ بتا دیجیے آپ من کو جگانے والے، میں کس من کو جگا سکتا ہوں، آپ دل کو جگانے والے۔ کبھی کوئی باپ مانگا، کبھی کوئی ماں مانگی، گیان کرنے پر خوش ہونے والے ماں باپ، گانا گانے پر خوش ہونے والے ماں باپ، اپنے بچیوں کو بے حیا کپڑوں پہ کھا کر خوش ہونے والے ماں باپ، مجھے بتائیے آپ کیا آپ کی دنیا سمجھنا نہیں؟ کیا تم خبر دلائی جیسا بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہے؟ آپ کے بات کو سمجھنا نہیں کہ میں نے کسی جیسا بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہے؟ بتاؤں مجھے اب تو خبر دلائی آسمان کو ٹوٹنے والے کا دکھ ہے، دن کسی ہوتی آسمان کو کوئی ٹوٹتا ہوا آدمی نہیں تھا، وہ بھی کسی ماں باپ کا بچہ تھا۔ وہ کب ہوتے ہیں جب ماں باپ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ خبر گرانے والے رہنا تھا مختصر واقعہ چلوں گئے، ان کے پاس 3 دن جب واقعے میں تھے، جنگ میں گزار رہے تھے زندگی، ندی کے پاس ایک سیب ملا، وہ سیب اٹھا کر کھائیے، کھانے کے بعد یاد آیا کتنے دن کے 3 دن کے بعد کیا آدمی آج دن کی آپ کی نہیں مار رہا، نہیں مارا فون کے پیسے فون کے روکر مار رہے ہیں، نہیں مار رہے بھائی بھائی کو نہیں، بھائی جہن کے حقوں کو مار کر کھا رہے ہیں، مرنے کے بعد بات کی آستی میں شریعت میں جہن کو حق ہے بھائی صاف ہونے سے نہیں جانا، یہ سب حق قیامت میں واپس دینا پڑے گا آپ کو، آپ کی نیکیوں کے بدلے میں یا لینا پڑے گا ان کے گناہوں کے بدلے میں، ان کے گناہ آپ لینا پڑے گا۔ اگر تھوڑی نہیں بڑی بڑی جگہ مار کر بیٹھ گئے، بہن کا مال لے کر یہ دیتا کیا کرنے کی کر رہے یہاں ہو رہا نہیں ہو رہا، ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ کیا تو مال کی نہیں سب مال کی تمنا بہنیں بھی ہوتی بہنیں اپنے بھائیوں کا حق آ کر دیتی ہیں، ماں باپ کے بارے میں تو مسلمان قوم کو پوچھتے تھے، مسلمان قوم کو ماں باپ کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری ماں بہنیں ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں میری مائیں میری بہنیں بہت بات کر لو، اور علماء بھی ہیں ذمہ دار بھی ہیں، سوچنے کی بات کرتا ہوں میں، عام بات کر رہی شروع کروں کیا؟ حضرت مرد بچے پال رہے نہیں، بیٹو بچے پال رہے تھے ماں باپ، سن رہے نہیں؟ روک تو بولو بھی بیٹو بچے جو کچھ وغیرہ حضرت ہماری تعریف کر رہے ہیں، میں بولتا ہوں غلطی کم بول رہا ہوں، غور سے سنے آپ، اگر تمہاری ساس کو پال لیتی تو تمہاری بھاوت تمہاری اماں کو پال لیتی، وہاں تم نے تمہارے ساس کو گھر سے بھگایا تو تمہاری بھاوت تمہاری اماں کو گھر سے بھگی، بیٹیاں پالی بنی، وہاں بھی زمین پڑ رہا یہاں بھی زمین پڑ رہا، اور جتنی سانسیں ہیں ان سے میری گزارش کہ بچیوں کو نکاح کا پروگرام اکثر نکاح کا تو ہم لوگ صرف مزے کے لیے سمجھتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، اسے رکھ کر سمجھانا چاہیے کہ شادی کے بعد زندگی کیسے گزار، شادی ہوتے ہیں 2-3 مہینے تو کیسے آ جاتے ہیں نصیبوں کرنے وہ تو نہیں ہو رہا، مال میں جانوروں کی طرح رکھتے ہیں ہم لوگ، مظاہر کر رہا ہوں ماں اور بہنیں اللہ کے لیے سمجھے، آج سدھر جائیں گی آدھا اسلام سدھر جائے گا، آپ کی گوشت سدھر جائے گی آدھا اسلام سدھر جائے گا،
حضرت کے خیر جی نے رحمہ کے بعد ایک سیب کھائے 3 دن کے بعد ایک آدمی یہاں کیا چاہتی تھا میں آج تک کرنا کو معلوم نہیں حلال کی حرام کی معلوم نہیں جا کر میں غیر حلال کی فوٹو لگا رہا تو اس پتہ بھی نہیں جاتا کیوں کر سکتے آپ علماء سے پوچھنا کہ علماء کا عادت کرو کہ علماء کو چیزوتیاں اٹھا کر سروں پر رکھیں آپ یہ ادب ہے علماء کا تو بہرحال آج کل تھوڑا مسلمانوں کا ایک شبیہ بن گیا کیا سیاستدان کا فلاں اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایک سے کھائیے کھانے کے بعد یاد آیا کس کا سیب پینا جب پھر علماء بیٹھے ہیں پوچھ کر دیتے ہاں 3 دن سے اگر پاکے میں ہے آدمی اس کے بعد کوئی چیز ملے اسے اجازت دینے کی ضرورت نہیں انہیں کھا سکتا اب انہیں یاد آیا جو کھایا حلال کی حرام کی اب حلال و حرام کی پہچان اصل وجہ ندی کے بعد اس سے ندی میں سیب آیا تو کھائی ندی میں آ کر رہنا جب کھائی ندی میں آئے گی تو سیب کیا ہوگا ندی میں گرے گا ہاں میں ندی کے باوجود سے گیا تو وہ باغ جس کا سیب میں کھایا ندی سے باہر سے ہے دیکھیں ایک درخت آیا ہے اس کے اندر گئے مالک سے پوچھا یقین نہیں یہ باغ کا سیب کیا سمجھ آ رہا یہ باغ کا سیب معلوم نہیں گئے اندر جا کر پوچھا کہ بھائی آپ کے درخت کا ٹہنی ندی کی طرف آئی ہے اس کا ایک سیب میں نے کھا لیا ہے اسے تم حالات کیا کر دو ایسے باپ کا بیٹا تو خبر دیا نہیں بنتا باپ ایک مغل میں ماں ایک مغل میں باپ ایک جیو کا پسندیدہ ماں ایک جیو کی پسندیدی بے زمین کی فرق ہوتی ہے ختم ہو گئی اسلام ہے اسلام جن باتوں کو ہم نے اپنے وقت میں دیکھا گھر سیے میں گزارا اپنے دادی نانی کے وہاں شادی کی بات اگر کوئی بڑا بچہ کر دے تو باپ اسے عیب سمجھتے ہماری والدہ میری امی کو بتاتی تھی کہ میرے ماں میں ایک مرتبہ آ کر بولے نہ آپا میرے دوست کی شادی یہ بولنا تھا ہمارے نانا آج میں شادی کر رہا ہمارا نہیں نانی بول میں پوچھا کیوں آپ کی شادی کرے بولے بیٹا اس دور میں باپ کے سامنے میرے دوست کی شادی بولنے کا مطلب پپا دوست شادی ہوگا میری شادی کرو کہ وہی بات سمجھ جائے اب تو باپ بیچتا ہے بیوی بیچتی ہے ماں بہن بیچتی ہے ماں بیچ کر نوجوان بیچتا بیٹھا ہے فلم آ رہی ہے بے حیا فلم چلتے پورے جانوروں کی طرح دے اب چلانے بچے نہیں پیدا ہوں گے تو کبھی پیدا ہوگا بتایا باقاعدہ اپنی مرد سے بیوی کہتی ہے مجھے فلاں ہیرو پسند ہے کیا مطلب ہے بیوی کے سامنے شوہر کہتا ہے فلاں ہیرو کو پسند ہے کیا مطلب ہے حرام کام کر رہے ہیں زنا کر رہے ہیں اور ان گھروں میں کوئی وہی پیدا ہوگا کوئی نماز پیدا ہوگا کوئی حقیقت قرآن پیدا ہوگا کوئی نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سنا کرے گا نہیں پیدا ہوگا اگر زندہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہو شریعت کو زندہ کرنا چاہتے ہو اپنے گھروں کا قانون بنا لو کہ ہم اسلام کو اپنے گھروں میں زندہ کریں دوسروں کے نہیں ہمیں کیا کرتے حضرت وہ بچہ نمازی والی حضرت ہمارے گھر کے بازو نوجوان بچہ تمہارے گھر میں نماز پڑھ کر سونے والی تمہاری بیوی ہے تمہارا نوجوان بیٹا ہے تمہاری بیٹی ہے تمہارا داماد انہیں تو سمجھاؤ نہیں اور سمجھایا نہیں سمجھ رہے کیونکہ خدا کے دربار میں کچھ سے اٹھ کر مانگا کہ اللہ میرا بچہ وہ نمازی ہے اللہ آپ نمازی بنا حضرت ہم بات کر لیتے حضرت ذرا دعا سے غلط رکھنے والا اچھا نمازی بن جانا بچپن سے عادت اس کی جاؤ 10 سال کے بچے کو اسکول کو مار کر اٹھائے انہیں گئے اسکول کو وہی ماں کبھی آدان ہم پر مار کر نماز پڑھی وہی ماں کبھی نبی علیہ السلام کے نام آنے پر ضرور کرنے کے لیے نہیں کہا وہی ماں
میری اپنی بچی کو یہی کہا کہ سر پر اوڑھ کے رہنا، تیرا سر پر پلو جب تک رہے گا میرے گھر سے اسلام چلا ہے۔ اب تو بڑی مصیبت کیا نہیں، نیچے ٹی وی، اوپر آگامی فضیلتی کا چلا، کیا مانے؟ یہ ٹی وی بھی اللہ کے فضل سے نہیں کا مطلب۔ ہماری حالت مسلمان کتنے بے حس ہو گئے معلوم، اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ ٹی وی میں پیچھے کوئی کلمہ لگایا ہے، ٹی وی میں اس کا نصب کرتے ہیں، وہ ان کی نبی علیہ السلام کی توہین کر دیا ہم نے اس کو آپ کی نبی علیہ السلام کے بارے میں کیسا بولا حضرت، تمہارے گھر میں جا کر دیکھو نبی علیہ السلام کے نام کی توہین کتنی ہو رہی ہے، بڑا دور دکھاتے ہو نا، مرد ہے تو تمہارے گھروں میں اسلام کو زندہ کر کے دکھاؤ، نبی علیہ السلام کی محبت تمہارے گھروں میں زندہ کر کے دکھاؤ، اپنے چہروں سے دکھاؤ، گھروں پر حضرت مسلم کا کوئی توہین کی ضرورت نہیں، دنیا کے کوئی توہین کی ضرورت نہیں، کوئی تاریخ اٹھا کر دیکھے، صحابہ نے کوئی توہین نہیں اٹھا تھا، لیکن صحابہ کے گھروں سے جاتے معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان کا گھر ہے، اس لیے کہ بچی سر پر اوڑھ کر آتی، سارے گھر میں بچے السلام علیکم کے، آج تو السلام علیکم یہ ختم ہوگا ہمارا، ارے آپ کہاں کیا کہتے ہیں سامنے رکھو، کیا کر رہے ہو، بھلو سلام کیجیے، آپ کو اللہ نے زبان دی ہے، سلام کا مطلب شریعت میں دعا دے رہے اپنے بھائی کو، گھر میں گھستے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولے تو اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں اللہ کس پر سلامتی اترے، بچوں کو کہہ رہے ہیں اللہ کس پر سلامتی۔ سلامت کا مطلب اسلام میں کیا معلوم، ہر پریشانیوں سے دوری، کیا زور سے بولو، گھر میں گھستے ہوئے کوئی تو سلام کرتے ہیں، بچے ہاتھ کر ہاتھ اٹھ کے بات کریں گے۔ حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نبی علیہ السلام جب گھر میں آتے تو انتظار میں رہ جاتی کہ پہلے میں سلام کروں، آقا گھستے سلام کر۔ حضرت انس بن مالک 10 سال کے صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں خدمت کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ 10 سال میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی، ایک مرتبہ بھی مجھے سلام کہنے کی توفیق نہیں، اس لیے کہ آقا سلام، بچوں کو سلام، اب کیا رکھو نہیں پڑا مجھے سلام کرا تو نہیں کرا۔ اچھا دوسرا ایک طبقہ ہے سلام کرتا السلام علیکم، جواب دیا نہیں سکتے مجھے تمہارا کام کیا، جواب کس کا تھا، نہیں کیا تو کیا کرتا ہوں، اللہ کو جواب دیتا، چھوڑ ڈالے تجھے سلام عام کریں گے، جواب کا انتظار نہیں، نیکی میں نہیں حضرت تمہیں بولو، کیا بولنا، سلام کا جواب نہیں دیا نہیں، کیا کرنا، سلام کا جواب نہیں دینا یہ اس کی غلطی، تمہیں سلام کر دیے تو دعا دے رہے ہیں، دعا کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس 2 فرشتوں کو کھڑاتا ہے اور کہتا ہے اللہ بعد میں اسے دینا پہلے اسے دینا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو سلام کریں گے ہر ایک مسلمان سے جو بھی ملے، وہاں تو گھر کو نہیں، یہ ختم کرو، یہ بڑا سخت جملہ کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، جو حضرات ہاتھ اٹھا کے ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے مرتبہ جا کر گئے بھی انہوں بولتے حضرت تمہیں کیا تو رہا تھا مجھے بولو حضرت سمجھو حضرت کوئی صاحب بولے سارے بہت اچھے سندر کو گئے، میں بولے ایکچولی تمہارا منہ کو لکھوا مارا جاتا ہے نہیں ہوگا، پھر سلام کرو السلام علیکم، کم از کم اتنا تو زور سے بولو، مسجد میں کتنا ہمارے اسلام میں حکم ایسا گزرے، ایک پلر بیچ میں آیا، پلر کے بعد دونوں الگ ہوئے، پھر مل رہے ہیں تو سلام کرنا، یہ سلام کیا ہے، ہم لوگ نہ محلوں میں سلام، نہ بچے سلام کرتے ہیں، نہ بڑے، وہ مدرسے میں سکھائے، کیا آپ کو بھی ہوا ماں بولتے تجھے مدرسے میں ایک کیا سکھائے، سلام نہیں کرا تو کیا بولتے بولو بولتے نہیں ہم بولتے جی بنگلور میں بولتے بچے مدرسے میں ایک کیا سکھائے، کیونکہ آپ ہمارا چھوٹا میرا مدرسہ چلتا ہے اسلام میں بچوں کے ہند کا، وہاں صحابہ کر بولے حضرت ہمارا بچہ گھر میں گھسا تو سلام نہیں کرتا، بولا اپنے مسلمانوں کا
ہو حضرت اللہ کا فضل میرا بات کرنے کا انداز نہیں ہے ہو گیا ہاں میرا سننا بچپن سے اپنے بیوی کو سلام کر کے رکھے بیوی سننا سلام کر کے رکھی بچے کو بولنے کی ضرورت ہے کیا کر زور سے بولو کیا کر سلام کر تمہیں جو کرتے بچے وہ کرتے اس کو تمہیں بولتے نا بچے وہ نہیں کرتے یاد تمہیں سلام کریں گے تمہیں ہائے ہلّا ہوا نہیں کریں گے وہ ہائے ہلّا ہوا تم فلم دکھاؤ گے تو بڑے ہو کر چلا بھی ناچ گانے والے بنیں گے چھوڑو یہ تمام طریقوں کو چھوڑو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پاس آؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آؤ آقا سے محبت کرو آج ساری دنیا کو پیاسی ہے آقا کی سیرت کے لیے ہمیں آقا کی سیرت کو ہمیں بتانا ہے دیکھو میرا آقا یہ ہو صحابہ جنگ میں جاتے تو بتاتے میرے آقا یہ ہے صحابہ تجارت کرتے تو بتاتے میرے آقا یہ ہے ہمیں صحابہ راستوں میں چلتے پتا چلتا یہ نبی کو ماننے والا ہے حکومت کرتے پتا چلتا یہ نبی کو ماننے والا ہے لیکن افسوس مسجد میں آتے ہیں جب تک ٹوپی میں رکھتے پتا چلتا ہے مسلمان ہو کی ہے ہماری حالت کیسا حضرت حکومت میں دیکھ رہے ہیں پیسہ آتا ہے تو کہتے اللہ اللہ کے رسول نے یہ کہا میں ایسا کروں گا تجارت کرتے اللہ اللہ کے رسول نے یہ کہا میں ایسا کروں گا آج کچھ بھی جو دیندار مانے جاتے ہیں ان کے گھروں کی تنہائیاں ان کے گھروں کی شادیاں ان کے گھروں کے حالات ایسے ہیں اتنے بدتر ہیں کہ اللہ کی قدر تمہیں اسلام کا درد ہے نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو تم اللہ نبی علیہ السلام کے پاس آؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپناؤ پڑھو نہیں پڑھتے تو علماء سے پوچھو حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی ایک سنت بتاؤ جن میں یہ سنت زندہ کرنے کی کوشش کروں گا کرو گے پوچھتے ہوں موبائل نہیں ہے آپ کے نگاہ کو پوچھتے نہیں ہوگا موبائل دے دو نہیں محنت کر دو لیکن حضرت نہیں نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اپنے سینوں سے اپناؤ اپنے دلوں سے لگاؤ میری ماں اور بہن آپ سے میں گزارش یہ ہے کہ آقا کے احکامات پڑھیں چھوڑیں سننے کو چھوڑیں گانے بجانے کو چھوڑیں مظاہرہ طریقوں کو چھوڑیں حرام کاریوں کو ان بد کاریوں کو اس میں زنا کے سوا کچھ نہیں ہے اس میں جہنم کے راستے کے سوا کچھ نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے ہمارا حال یہ ہے آواز نہ کریں دیکھنے والے بیان میں وہاں لکھیں نہیں کہتا ہوں میں پوچھتا ہوں یہ کرکٹ ڈال والا تو ہمارے بچے کیسا کرتے ہیں ان کے پسند کا ہیرو ڈال والا تو کیسا کرتے ہیں یہاں آقا کی سیرت ہو گیا ہم تو ان کی آوازاں کر لیتے ہیں وہاں بچے کھیل لے کریں کون کی کریں یہاں ہم نہ ضرورت نبی کی سیرت ہمارے بچہ ہم نہ کون بولتا یہاں ضرورت بولنے کی ہمارا حال کیا ہے معلوم یہ ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر جا کر بولا 10 ڈاکٹروں کو دکھایا آخری میں 11واں ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کے خون میں شوگر ہے سب کو آپ کو بول دوں 10 ڈاکٹر دیتا جو ڈاکٹر شوگر دکھایا وہ ڈاکٹر دو سے بولو کیوں اور ڈاکٹر کڈنی کا بولا 10 ڈاکٹروں کے بعد یہ کڈنی ہے تمہارے 70 منٹ انجن کی ہے کیا ڈاکٹروں کو نیچے 9-10 جنے بولے گی انہیں بولا دیکھو مجھے خطیر ہے کر کے انہیں بولا سے جان بچ گئی ڈاکٹر بولا اب حلال چیزوں کو بھی حرام سمجھ کر چھوڑ دیں شوگر میں ایسا نہیں ہو سکتا نہیں شوگر ہے ڈاکٹر کھولو کو بولا چلیے چھوڑو یہ اگر کھاد کا پیسے میں نہیں کھا سکتا کما یہ اگر کھول رکھے تو کمی میں 70 بجا کر جاتے ہیں نہیں کرے ہم لوگ حلال چیزوں کو ڈاکٹر کے کہنے پر حرام سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں علماء اللہ کے حرام شدہ چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کہے کوئی اس کو نہیں دے اور علماء روحانی بیماریاں بتائے کہ دیکھو تمہارے دن کی حالت یہ ہے اس لیے نماز میں دن نہیں لگتا تمہارے گھر میں غریبی ہی اس سے پیدا ہو رہا اس لیے کہ تمہارے گھر میں آیا ہے تمہاری بیویاں نہ تو گھر میں لگی ہے جس کی وجہ سے تمہاری اولاد خراب ہو رہی ہے تو بھی ہماری جو جواب نے یہی کہا کہ ماں یہ سیکھ لے میری بہن یہ سیکھ لے میری بیٹی یہ سیکھ لے لیکن تعجب اس بات کا ہوتا ہے ہم کہنے والے عالم کے ان کا خلاف ہے کیا
डॉक्टर कितनी बोला तो खुश, या आलिम बोला नहीं जी तुम्हारे घर में बराबर, मेरे घर में बराबर नहीं। कहीं का देखो एशियन, दूसरे यहाँ का देखो सागवान के, टीवी देखो ब्रांडेड, मिक्सी देखो ब्रांडेड, सब कुछ ब्रांडेड है, लेकिन इस्लाम की मोहर तुम्हारे घर में आज तक नहीं। तुम्हारे घर में हिंदू का ब्रांड दिखा है ना, खुदा ये नहीं देखेगा। सोनी का ब्रांड दिखा है ना, खुदा ये नहीं देखेगा। सैमसंग का जो ब्रांड दिखा रहे हैं ये नहीं देखेगा। एप्पल फोन को पकड़कर सारे लोगों में दिखा रहे, खुदा ये नहीं देखेगा। खुदा रात की तस्वीरें देखेगा, खुदा अपने बच्चों के लिए हलाल कमाने को देखेगा, खुदा नमाज के सिस्टम को देखेगा, खुदा तिजारत में खुदा से डरते हुए देखेगा, खुदा तुम्हारे मारू के हुए मसाइल में खुदा से डरते हुए भाई के मुझे अल्लाह से डर है, ये करीब चूक ज्यादा ले ले, मुझे खुदा के सामने मत पकड़ना, खुदा ये देखेगा। बीवी कहे कि सोहर नाराज मत होना अल्लाह के लिए, अगर तुम नाराज होकर चले जाए, मौत आ जाए, मैं मर जाऊंगी, जहन्नम में चले जाऊंगी, पैर पकड़ ले अल्लाह के लिए माफ कर दे। सोहर कहे बेगम मैं तुम पर गुस्सा हो गया, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे। ऐसा को खुदा देखता है। आज माफी मांगना तो बच्चों की बात, फिरौन को हम गालियां देते हैं, हर ये अपने दिल में फिरौन लेकर फिर रहा, हर ये अपने दिल में सत्तार लेकर फिर रहा, हर ये अपने दिल में कानून लेकर फिर रहा। किसी को समझाओ इस्लाम समझ में नहीं आता, वही टीवी समझाने की भी जरूरत नहीं, खाली जाकर चेक करा था। अगर इसके फायदे ये ब्लूटूथ है, क्या की वाईफाई है, खुला है, जनाजा है, सब है, ये कहकर हम सभी दिमाग की फजीलतें बच्चों को बताओ, सर पर रोने की फजीलतें बच्चों को बताओ, आका पर जरूरत पड़ने की फजीलतें बच्चों को बताओ। आज की सीरत पैदा हुई है तो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को बताओ कि आपके आने से पहले दुनिया की हालत क्या थी, आपके आने के बाद दुनिया की हालत क्या बनी। बच्चों तुम बनोगे तो ऐसे बनोगे, तुम्हें आका ये है, सहाबा ये है, कुरान ये है, किताब ये है, अमीजान हजरत आयशा ये है, ये बताओ, हजरत फातिमा ये है, ये बताओ। हम बताते हैं, हम तारीख बच्चे को बताते देखो हम छोड़ दे, हम क्रिकेट छोड़ दे, उसका निकाह है, उसका यही बताते हैं। हमने बच्चों को हजरत बिलाल के सज्जे को नहीं बताया। जिनके बगल में नबी अलैहिस्सलाम की सज्जों को बच्चों को हमने नहीं बताया। सज्जे में जाकर मांगे तो क्या मिलता है, मालूम नहीं हमारे बच्चों को। क्या कभी बोले हजरत हमारे पास हमारे बच्चों का क्या हाल है। हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमत के बारे में लिखा है, उठाकर देखा आप तारीख, कोई गली जो बनता है ऐसे ही नहीं बनता। निजामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमत हर मतलब अपनी माँ से कहते थे, अमीरान मुझे कुछ नसीहत करें। क्या करें, जोर से बोलो क्या करें। अमीरान बोलती वक्त आता है मैं करूंगी, मेरी माओ को गुजारी गौर से सुने, वक्त आता है मैं करूंगी। मतलब रमजान का मौका था, हजरत निजामुद्दीन नौजवान बड़े हो गए थे, बुलाया गांधी के हाथ से कि निजामुद्दीन को बुला कर लाओ। गांधी आकर कही कि अमीजान बुला रही है, दौड़े दौड़े भाजी आज के सके नहीं ना, माँ बेटी है पैर लंबे कर बैठे, बाप बैठा है पैर लंबे कर बैठे, ये नहीं वो इस्लाम का, जिनके घरों में इस्लाम चलता है, उनके यहाँ अदब होता है, उनके यहाँ अखलाक होता है। तो मेरा अर्ज कर रहा था, बुलाकर भेजी है कि निजामुद्दीन औलिया आकर माँ के पैरों के पास बैठ गए और कहने लगे अमीजान आपने मुझे बुलाया, हजूर का वक्त है, रमजान के अय्याम है, रातें हैं। कहा तो बेटा हाँ आज मैं तुझे नसीहत करने वाली हूँ। वाह बेटे खुश हो गए कि माँ नसीहत करेगी। हमें आकर हजरत के पास कहकर नसीहत करो। बाप और माँ को नसीहत करते हैं, कोई और नसीहत नहीं कर सकता। बाप और माँ को सुधार सकते हैं, कोई और सुधार नहीं सकता। आए कौन थे, हजरत निजामुद्दीन का हाथ माँ पकड़ी, आसमान की तरफ किया और कहा कि अल्लाह मेरा बेटा हर मर्तबा पूछता था कि मुझे नसीहत करें, मुझे नसीहत करें, आपके बाद जरा क्या होगा। अल्लाह आज मैं अपने बेटे को आपके हवाले करती हूँ। बोला वैसों के बच्चे निजामुद्दीन औलिया बनते हैं। और हमारा हाल मैं बताया तो शायद पूरा तैलोर के मुसलमान गुस्सा हो गया। पर्दे का नाम निशान तो लोग जनाजा निकल गया और तो बैठी है, ये पर्दा आला डालना चाहिए दोस्तों। नबी का जलसा वहां नबी का कानून पर्दा है ये ससाबत की जगह, ये पर्दा एक आला डाल दिया जाए, औरतों का इंतजाम यहाँ है और औरतें नहीं अपने बच्चों का प्रोग्राम करना अपनी जगह।
لیکن آج کی عورتیں کہنا چاہیے اللہ کا حکم ہے پردہ کرو ہم پردے میں. نہ عورتیں مردوں کو صرف دیکھ سکتی ہے نہ مرد عورتوں کو دیکھ سکتا ہے, دونوں طرف سے ہوئی. یہ اسلام ہے. تو میرا عرض کر رہا تھا کہ وقت ہو رہا ایسا تھا, میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے کہ ہم یہ سوچ رکھا ہے کہ 400 سال کے بعد میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ہیں اللہ کے, اس کے بعد ہم محبت کریں اور اسے ہمیں محبت سمجھا ہے. یہ محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں اپنے آپ کو حاضر کرے اور جان و مال کا صدقہ کہیں کہ اللہ کے حبیب آپ نے یہ تمنا پوری کر لی, ہمارا ہمیں پسند کر لیا, تو اللہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمارے چہروں کو اپنے نبی کی سنتوں کے لیے پسند کر لیا, آپ نے ہماری زبان کو آپ کے دروس کے لیے پسند کر لیا, آپ نے ہماری زبان کو آپ کے قرآن کی تلاوت کے لیے پسند کر لیا, آپ نے ہماری زبان کو آپ کے ذکر مان لیا خدا سے. میں یہ کہہ رہا تھا ہم لوگوں کو نہ مانگتے ہیں نہ مانگنا آتا. دعا کرے تو دعا میں دعا کا خیال چھوڑ کر پوری مسجد کا چھت دیکھتے رہے. آپ اٹھاتے ہیں دعا مانگے, اے اللہ اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف فرمائیے, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. مثال دے رہا ہوں میں, اور اس کی سمجھ جاتے بڑے والے کے سامنے کیسا معافی مانگتے ہیں ہم لوگ. معاف کرواؤ گا بول دیکھیے بولے تو یہ کیا کرتا, ارے جو ڈالتا اندر ڈال, اس کے بعد معاف کر ڈالتا ادب سے مانگتے ہیں, چھوٹا تقدیم لیتے, خدا کے دربار میں بیٹھتے ہیں, کیسا کوئی لڑ کر مانگتے ہیں. ہمیں معلوم نہیں خدا کیا, ہمیں معلوم نہیں رسول کیا. ہم لوگوں کو دنیا میں الجھا کر چھوڑ دیا, مغلوں میں الجھا کر چھوڑ دیا, یہ بے حیا زندگیوں میں الجھا کر چھوڑ دیا, اور فلم اور سیریل کو اللہ حفاظت فرمائے ہمارے گھروں کو جا کر خدا کے دربار میں مانگو, اتنا مانگو. تمہیں شوہر, میری ماں بہنوں کو گزارش, تمہیں شوہر تکلیف دیتا ہے, شوہر گھر سے جانے کے بعد مصلہ بچھا کر خدا کے دربار میں رو, خدا کو رونا پسند کیوں دیکھنا, تمہارا شوہر گھر کو بدل کر آج نہیں کل بدل کر آیا کر. اس لیے کہ تم دنیا بھائی کو بولو گے تمہارا جینا ٹوٹے گا, بات کو بولو گے تمہارا جینا خراب ہوگا, اگر تم اہلیہ کے ذمہ داروں کو بولو گے تمہاری عزت راستوں پر آئے گی, خدا کو بولو گے خدا تمہارے شوہروں کو بھی اتار دے گا, کسی کو پتا بھی نہیں چلے. تمہاری دین پتہ نہیں کرے گی, خدا سے کہو کہ نہ کیا ہو گیا, مجھے تو اللہ کی توفیق آتی تھی, میری بیوی کو پڑھنے کی توفیق نہیں دی, میری بیوی کو قرآن کی توفیق نہیں دی, میرے بچے کو قرآن کرنے کی توفیق نہیں دی. اللہ فجر کے بعد گانے کو سنتے ہیں لیکن فجر کے بعد کوئی دعا نہیں کرتے, کوئی یاسین نہیں کرتا, کوئی صبح کی مذکورہ کیا کہتے ہیں ذکر اذکار, خدا سے مانگے اور پوچھیں. دعاؤں کو ہم نے مذاق سمجھ کر رکھا ہے, دعائیں مذاق بن گئی ہے, دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنی حقوق کے لیے خدا کے دربار میں گڑ گڑا کر رو کر دیکھیں, خدا اتنا دے گا, اتنا یقین ہو جائے گا کہ اس کے بعد ہم نے جو سنا نبی علیہ السلام کے چپل کا قسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو اللہ کے نبی پہلے خدا سے مانگتے, وہ خدا کو منانے کے لیے, اس کے بعد خدا راستہ کھولے گا. خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا, خدا نے کہا ہے وہ جو ضروری ہے اس سے رجوع تم مجھ سے مانگو میں تمہارا جواب دوں گا. چھوڑو اماموں کے چکروں کو, چھوڑو بزرگوں کے چکروں کو, چھوڑو ملاؤں کے چکروں کو, چھوڑو یتیموں کے چکروں کو, خدا کے دربار میں آ جاؤ. رات میں مصلہ بچھا کر اپنے گھر کے لیے رو, دن میں مصلہ بچھا کر اپنے گھر کے لیے رو. تمہارا بچہ شرابی بنا ہے, میں اس بات سے کہتا ہوں میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب تیرا بچہ یاد آئے میرا بچہ شرابی بنا, ہاتھ اٹھا کر کہے کہ اللہ کیا ہو گیا, میرے گھر میں کیا کمی رہ گئی کہ میرے بچے کو تم نے شرابی بنا دیا. اللہ سدھار کر میرے بچوں کو, دوپہر کی دھوپ میں یاد آتا ہے, ہاتھ اٹھا کر دعا کرے جاتی, مانگے خدا سے, گڑگڑائے خدا سے. اپنے یہ آج ساری امت کا حال کیا ہے معلوم, سوائے خدا کے سامنے چھپنے کی کوئی اور علاج نہیں ہے. اکر رکھنا
جھکیں گے خدا کے سامنے، گڑگڑائیں گے خدا کے سامنے، روئیں گے خدا کے سامنے، اللہ حالاتوں کو بدلے گا، اللہ زندگیوں کو بدلے گا، اللہ دنیا کو بدلے گا، اس لیے کہ اللہ وعدہ خلاف نہیں مانگو خدا کے دربار میں گر گڑا کر رو کر تڑپ دو، مانگو خدا سے، اس کے بعد دیکھو تمہارا بچہ سدھرے گا، تمہارا بیٹا سدھرے گا، تمہاری بیٹا سدھرے گی، تمہارا داماد سدھرے گا، تمہاری بہن سدھرے گی۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ آپ کپڑے اور کپڑوں پر ناچ کرنے والے، میرے برانڈیڈ چپلا، میرے برانڈیڈ کپڑے، میرا برانڈیڈ موبائل، میرے گھر کا صوفہ ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں میں غریب ہوں، کچھ بھی کر لو، مجھے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے، مجھے خدا پسند کر لے، میری زندگی سے خدا راضی ہو جائے، ضرورت بھی نہیں ہے اس کی۔ کیونکہ سیرت الزام سن رہے ہیں، بیٹھے ایک سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، چل رہا ہے، چلے گا، آئندہ سال بھی کریں گے، زندگی بدلی کا پھر جلسہ بچہ کیا کرے گا؟ جلسہ کرنے کے بعد کس کو پیدا ہونا چاہیے؟ شادی کو گئے کسور لے کر آتے، کسور اس میں لے کر آتے نہیں آتے، کام ملا کسور اس کی نبی علیہ السلام کے سنت کے جلسے کو گئے، یہ سنت لے کر نہیں ہے، یہ کہاں کر کمی ہے کہ آج سے نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کریں گے، آج سے نماز پوری کریں گے، ہاتھ اٹھا کر آتے ہیں نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ عورتوں کے لیے گزارش، عورتوں کے ذہن ایک مسئلہ بھی گیا، اذان ہو کو 1.5 گھنٹہ مسجد کی جماعت 1.5 بجے نماز ہو گئی، اس کے بعد چھوٹی عورتیں سمجھتی ہیں اب ہماری نماز قضا ہو گئی، قضا نہیں ہوئی تمہاری نماز، 4 بجے تک تم ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہو، عصر کی نماز مغرب کی اذان سے 2 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہو، عصر کی نماز، مغرب کی نماز عشاء کی نماز سے 15 منٹ پہلے تک پڑھ سکتے ہو، اور عشاء کی نماز فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے تک عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہو، یہ فرض ادا ہوگی، قضا نہیں۔ مرد حضرات جماعت سے نماز پڑھیں، جماعت سے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ان اوقات میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے، ایک نماز پڑھنا بات، اور دوسرا نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جان کر عمل کرنا کریں گے، اور تیسرا خدا کے دربار میں رو کرنا، کیا کرنا؟ سب کے سامنے اجتماع نہیں، اکیلے مسلح بٹھا کر مسجد میں بیٹھ کر روتے بڑے دن وہ دکھانے سارے محلے والوں سے نہیں بڑا ہونے والا، یہ سب ناچ کا نقل، جاؤ گھر میں مسلح بچھاؤ، رات کو اٹھو، وہ رو اپنے بچوں کے لیے، کم از کم اپنے گھر کے لیے۔ امت کا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ امت غیر امت ہے اور ساری دنیا کے لیے بنائی گئی، ساری دنیا کے لیے دعا کرنا چاہیے تھا، کم از کم کنجوس ہے اپنے بچے کے لیے دعا کریں، اپنی بیویوں کے لیے دعا کریں، اپنی ماں کے لیے دعا کریں، اپنے باپ کے لیے دعا کریں۔ اور آج کل ماں باپ کی حالت بہت بری ہے، قرآن میں کہا گیا ہے کہ ماں باپ کو اسکت نہ کہا جائے، حالانکہ حاضرات سے پہلے گزارش کروں گا، بہت سارے حضرات ہیں آج کل کوئی لوگ بھائی منا کر بڑا خوش ہو بولے بھائی دوسرے ماں باپ کو لے کر چھوڑ کر بہت اچھا کام کریں، بہت اچھا کام نہیں، یہ امت مسلمہ پر اقدار ہے، اس لیے کہ جس امت میں ماں کے خطبوں کے لیے جنت کہا گیا، باپ جنت کے دروازے میں سے دروازہ کہا گیا، اس کے ماں باپ کو کوئی مسلمان لے جا کر اور ایج میں چھوڑتا ہے تو اس کو مسلمان نے کرنے شک ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، کریں گے ادب کرو، ان سے دعائیں کرو، بہت سارے حضرات کے ادب سے دعا کرو، میرے بھائی تمہارے گھر کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، کوئی کرو تمہارے ماں تمہارے پاس، باپ ہاتھ اٹھا کر بچوں کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کے دعا کو رد نہیں کرتا، اور جہاں تک جو ہے دعا کرو گا کبھی باپ کے چپل اپنے کپڑوں کو پوچھ کر رکھ دو، کبھی باپ کے چپل پھرا کر رکھ دو، باپ سوئے ہیں جا کر پیر دبانا شروع کر دو، اس میں جو بات کی آواز نکالے گا وہ سامنے نہیں کہے گا،
وہ دل سے کہے گا اللہ میرا بیٹا گزر گیا، اللہ اسے نیک بنا دے، اللہ نیک بنا دے۔ باپ سے کہیں ابا جان شاید ختم ہو گئی، تمہارے ماں باپ اگر باپ کمانا چھوڑ دیا ہے باپ کہو باپ اسے جانوروں کی عادت ہے، معلوم نہیں لگا تمہارے باپ کے جیب میں 1000 روپئے رکھے، معلوم نہیں لگا تمہارے اماں کے سچے میں ان سے 1000 روپئے رکھے۔ آج تک ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھایا، آج تک مجھے میری ماں کے سامنے کھڑے ہو کر پیسے دینے کی ہمت مجھے دینا رہا، میں کوئی بھروسہ پوچھتا تھا ممی کو پیسے آئے کیا، کوئی پوچھنے والا ہے، میری ماں کو نہیں کر پوچھوں گا۔ انہوں نے جو احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ اپنی چپڑی سے اس کی جوتی بنا کر ادا نہیں کرتا۔ ماں باپ کا خیال رکھتے ہوئے جتنے نوجوان ہیں، ایک مرتبہ میں نوجوانوں کو گزارش، یہاں کے اگر کوئی ڈنڈا مارنے والے شرابی ہیں تو اللہ کے لیے چھوڑ دے، جو سیرت کا صدقہ سمجھے، اگر پورے جلسے میں سے ایک تو افراد چھوڑتے ہیں تو جلسہ کر لیا، نہیں بدلتے پوری جلسہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی کہہ رہا تھا نبی علیہ السلام نہ اسٹیٹوں کے محتاج، نہ ہماری تاریخ کے محتاج، نہ ہمارے درود کے محتاج۔ درود بول رہا تھا، یاد ہے نبی علیہ السلام کو ہم نے 1400 سال کے بعد پہچان کر اتنا کام کیا۔ نبی علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، حلیمہ سعدیہ کی گود میں، وقت نہیں ہے میرے پاس بولنے کے لیے ورنہ بولتا، حلیمہ سعدیہ کی گود میں بیٹھ کر کیا رہے، حلیمہ سعدیہ کی گود میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام چھوٹے بچے، آپ بول رہے مولانا نہیں بولوں اپنا بول کر اللہ خدا کرا کے اچھا ہے، عمل کرتے ہیں، زور سے بولو، کون کون لائنوں پڑیں گے اس کے بعد تکلیف کرتے جو قدر کر سکتا گاڑیاں چھوڑتے ہیں، آپ اٹھا کر بولو کون کون تھوڑے سالوں کو گاڑی کو تو ایکسپریس سسٹم نہیں، گاڑی کو تو گاڑی ہونا کم از کم اٹھکی ہونا، سمجھا گیا؟ تو میں عرض کر رہا تھا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم لوگ اب کر رہے ہیں، سال میں مرتبہ ہو میلاد ہمارے محلے میں، اس کا انتظار ان کو کھانا نہیں۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا ہے معلوم؟ حلیمہ سعدیہ سے پوچھیں، جب اونٹ پر بیٹھنے لگی، اونٹ دبلا پتلا نہیں چل رہا، اونٹ چلنے کی طاقت نہیں، میرے آقا کی برکت کیا معلوم؟ اگر معلوم ہو گئی تو آپ سب کہیں گے ہم آقا کی سنت کو لے کر جائیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں ٹیویاں نکال دیں، ہم اپنے موبائلوں سے بے حیا فلمیں نکال دیں، فلموں کو سرچ کرنا چھوڑ دیں، بے حیا لڑکیوں سے بات کرنا رات صبح بات، اور جہاں بیان سننے کا موقع آیا جمعہ میں ہو سیرت میں ہو ذرہ زیادہ ہوگا زیادہ کرا دیں، سمجھ کر ان کو پکڑنے لگا۔ ہمیں یاد ہے پکچر بڑی گھنٹے کا بنا، پکچر چھوٹا کر رہا ہے، بولا کرکٹ جلدی ختم ہو گئی، حال میں ورلڈ کپ چلا نا کرکٹ میں کون سی چیز میچ جلدی ختم ہو گئی، ہمارے دوست بن گئے وہ کرکٹ کے دیوانے، اس کا کئی کچھ ہوتا ہے کیا جلسہ رہا میچ جلدی ختم، میچ جلدی ختم ہوئی تو جیسا، فلم جلدی ختم ہوا تو جیسا، میرے بار میں تو سیریل جلدی ختم ہوا تو جیسا، جب یہ 40-15 منٹ زیادہ بول لگا سب کے دماغ میں سوئیاں چلتی رہی، نکلتی ہے کہ مولانا کا پتھر ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حلیمہ سعدیہ لے کر جا رہی، دبلی پتلی ان کی چلنے کی طاقت نہیں، پیچھے بیٹھی ہیں، حلیمہ سعدیہ کے شوہر سامنے بیٹھے ہیں، اونٹنی اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا اے شوہر اے فتح، اس بچے کو تھوڑا سامنے لے، جب سے یہ بچہ میرے گود میں آیا ہے میں برکتیں دیکھ رہی ہوں۔ کیا دیکھ رہی ہوں؟ زور سے بولو۔ ابھی نہیں نازل ہوں، ابھی جبرائیل نہیں آئے، نبی علیہ السلام غائب ہوا نہیں گئے، اس طرح کسی کو لوگوں کے آئے نازل نہیں ہوئی،
حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آ کر نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ زمینونی کہا حلیمہ سعدیہ نے ابھی نبی علیہ السلام 4-5 مہینے کے بچے، ایک روایت کے مطابق 8 دن کے بچے، ابھی چھوٹے بچے ہیں، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے یہ بچہ آیا ہے تو میرے گھر میں برکت ہے، اور مسلمان کہتے ہیں داڑھی چھوڑتا ہے تو حضرت کام نہیں، سنت پر عمل کرتا ہوں تو کام نہیں ان کو، آنکھوں سے طریقے پر چلوں گی، آج تو ریل بنانے کا نا ہر ایک زبان جگہ ریل بنا کے بنا رہی، مسلمان جی ہیں، مسلمان بچیاں ناچ رہی ہیں، وہاں نیچے آپ کو قانون بھی لڑتے مستقل افراد بھی آتے کیونکہ مستقل ہے تو قانون بھی دل دیتے ہیں، ہماری عادت ہو گئی، اللہ کی حفاظت فرمایا۔ کئی افراد ہیں اپنی بیویوں کی فوٹو کھینچ نہیں رکھتے ہوئے کیا ان کو جو بیویوں کی خوبصورت ہے، کیا مطلب اس کا؟ زنا کروانا، اگر حدیث سے دیکھے تو زنا کرنا حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی آنکھ سے لڑکی کو دیکھ کر تمنا پیدا کرے تو آنکھوں کا گناہ، کان سے گناہ کی باتیں سنے تو کان کا گناہ، زبان سے بات کرے تو زبان کا گناہ، ہاتھ سے کسی لڑکی کو چھوئے تو ہاتھ کا گناہ، پیر سے اگر اس کی طرف چلے تو پیر کا گناہ، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تو تصدیق السلام نے فرمایا۔ اور آج اپنی بچیوں کی فوٹو رکھ رہے ہیں، اپنے بچوں اور کیا رہتے ہیں، کیا ضرورت تھی کہ کہانی بنا رہے ہیں اپنے بچوں کی فوٹو رکھ، یہ بچے جا کر نماز پڑھیں گے، یہ بچے جا کر نبی علیہ السلام کا درود پڑھیں گے، یہ بچے جا کر قرآن پڑھیں گے، یہ بچوں کو کیا سورہ یاسین یاد ہوگا، کیا ان بچوں کو سورہ واقعہ یاد ہوگا، کیا ان بچوں کو سورہ کہف یاد ہوگا، کیا ان بچوں کو پتا چلے گا کہ وہ کون آ رہا ہے، کیا ان بچوں کو معلوم ہے کہ کچال کے فتنے کیا ہیں، کیا ان نوجوانوں کو معلوم ہے کہ کچال کے فتنوں سے کیسے نہیں معلوم، کیا معلوم ان نوجوانوں سے پوچھے کہ موبائل کی حفاظت کیسی کرنی ہے، موبائل کا اسکرین گارڈ کیسا ڈالنا ہے، موبائل میں کون سا آپ ڈالیں تو جو ہے چیزیں نکلتی ہے، موبائل میں کیا انسٹال کرنا چاہیے، غیر عورتوں کو کیسے بات کر، ان نوجوانوں کو پوچھتے ہیں آپ، اور نوجوانوں کو بہت دور کی بات نمازیوں سے پوچھے سلام کرتے ہوئے موبائل نکال کر انتظار کرتے میسج آیا ہو تو تمہاری نماز قبول ہو گئی، نماز ہوتے ہی موبائل مسجد میں بیٹھ کر ایک بزرگ گاڑی کی پڑھ کر مسجد میں بیٹھ کر آرام سے سوچ کے نہیں دیکھتے ہمارا حال بتا رہا ہوں، مساجد کا جنازہ ہم نے نکال دیا، دین کو برباد کر کے چھوڑ دیا ہم نے مسجدوں میں، اور ہم بڑے پکانے والے ہیں اگر غلط میں ہوگا ہوگا کیا دن ہم نے برباد کر کر چھوڑ دیا، جب تک ہم ایسے رہیں گے اللہ عذاب نازل کرتا رہے گا۔ واقعی تمہارے اندر قوم کی ہمدردی ہے، اسلام کی ہمدردی ہے، فلسطین کے شہداء کی ہمدردی ہے، اب آج حق کرو کہ اللہ ہم اپنے گھروں کو بدل کر چھوڑیں، ہم اپنے گھروں میں اسلام کو ڈھلا کر کے چھوڑیں، ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، ہم اپنی بچوں کو بتائیں گے کہ اسلامی زندگی کیا ہے، لیکن یہ ہم لوگ تیار نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارا طریقہ کار جب تک نہیں بدلے گا اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلے گا۔ تو میرا رائے یہ کر رہا تھا کہ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کو بچہ دیتی ہیں، دبلی پتلی اونچلی چلنا کی، اور جو ضرور ہمیں پڑھے حضرت ذرا رسے دکھانے والا سبزی لے کے جاتے مسلم ضرور پڑھ رہا ہوں حضرت نہیں، تمہارے ضرور کے محتاج میرے آقا نہیں، تم ضرور پڑھو ابراہیم کے وہی نام لانے کے بعد، ابو بکر کے ایمان لانے کے بعد، حضرت خبیب کے شہید ہونے کے بعد، حضرت عمر کی شہادت کے بعد، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، فلسطین کے بعد، حضرت مسجد کے فتح کے بعد، حضرت عمر کی سلطنت کے بعد، نبی علیہ السلام کے سچے قمر کے بعد، نبی علیہ السلام کے کیا انگلیوں سے گوشت نکلنے کے بعد، نبی علیہ السلام کے جنگ بدر جنگ احد کے بعد تم نے ایمان لایا اور تم نے نبی کی تعریف کی اور تم نے نبی کو ضرور کرنے کے لیے آج کی تمہیں کرتے ہو، کچھ علم ساتھیہ تھے کہ ابھی محمد رسول اللہ نہیں گئے، محمد رسول اللہ ہے، ابھی چھوٹے بچے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں میں بنی اسد کے قبیلے کے جس راستے سے گزرتی ہر 70 کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ،
ہر طرف کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، کوئی کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں راستے سے گزرتی گئی، میرے گھر میں گئی، میرے گھر کی بکریوں کے سوکھ گئے تھے، ان کے سروں میں دودھ نہیں تھا، میں چھوٹے بچے کو تو لے کر آ گئی تھی، دودھ کہاں سے پلاؤ میں دیکھ رہی تھی، میں نے کہا کہ شوہر سے کسی ایک بکری نے تو دیکھو دودھ نکل جائے گا۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر کہتے ہیں میں برتن لیا، ایک بکری کے پاس جا کر بیٹھا، دودھ نکالنا شروع کیا، ایک برتن بھرا، دو برتن بھرے، تین برتن بھرے، پورے گھر کے برتن بھر گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ سرکار ہمارے گھر کی بکریاں ہیں یا پڑوس کی بکریاں ہیں؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں، ہمارے گھر کی بکریاں ہیں، وہ بچہ سب سے ہمارے گھر میں آیا ہے، برکت آ یہ میرا آقا کی تعریف۔ خدا نے بچپن میں کہہ دیا محمد تمہاری برکتیں کیا ہے، تمہارے محمد رسول اللہ سے پہلے بتا دیں، دنیا میں نبی کے اعلان سے پہلے بتا دیں گے، اور بتایا خدا نے، اور تعلیم دکھائی کہ دیکھو چھوٹا بچہ کھیتوں میں جاتا ہے، پوچھے حلیمہ سعدیہ کی بیٹی سے، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ایک مرتبہ آ کر کہتی ہے کہ امینا آپ محمد کو میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیجیں گے، میں بکریاں چرانے جاؤں گی، اگر دوسروں کو بھیجے گے تو نہیں جاؤں گی۔ ماں پوچھتی ہے اتنی کیوں کرتی ہو، یہ عرب کے سردار کا متعلق کا بیٹا ہے، کچھ ہو جائے گا تو پریشان ہو جائے گی۔ تو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہتی ہے امینا اس بچے کی میرے بھائی کی برکت تمہیں معلوم نہیں، بکریوں کو چرانے کے لیے جب میں اپنے بھائی کو لے کر جاتی ہوں، بکریاں چرتی ہیں، جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پورے آ کر میرے بھائی کو پوچھتے ہوئے کہیں اور نہیں جاتی، ابھی سوچتے ہیں میرے آقا ابھی جبرائیل نہیں آ رہے، ابھی قرآن نازل ہونے پر قرآن نازل ہونے کے بعد آقا کی نبوت کے پہلے طے ہونے کے بعد آقا کے معجزات معلوم ہونے کے بعد آپ کی گاڑی چھوڑنے کے لیے کر رہے ہیں، سنا چھوڑنے کے لیے اس کو آئے، آپ کی ضرورت کرنے کے لیے ہم ڈر رہے ہیں، آج بھی ندی کے کام پر کیا کہتے ہیں جھوٹے دعوے کر کر جھوٹے کھانے کھا کر کچھ ہو رہے گناہ کر رہے، اس سے افراد نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہاری جھوٹی تعریفیں تمہارے کھانوں کا میرا نبی محتاج نہیں، میرے نبی نے بچپن میں جو حلیمہ سعدیہ کے گھر کو دودھ پلا دیا، میرے نبی نے درود و سلام کر کے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ محمد کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے امت میں نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، میں پتھروں سے درود و سلام پڑھاؤں گا، میں درختوں سے درود و سلام پڑھاؤں گا، میں تجھے جانوروں سے درود و سلام پڑھاؤں گا، آسمان کے فرشتوں سے درود و سلام میں تمہیں پڑھاؤں گا، تمہیں درود و سلام اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ میرے نام کو کیسے بلند کریں گے، کہہ دیا کہ اس امت کو پریشانی کی ضرورت نہیں، یہ بھول جائیں گے آپ تو ہم نے قرآن میں کہہ دیا اور اللہ کا ذکر آپ کے نام کو بلند کریں گے، اتنا بلند کریں گے اتنا بلند کریں گے کہ آپ پھر بھول جائیں گے، غیر تعریف کریں گے، ہم بھول گئے ہیں، غیر کہہ رہے ہیں، اتنے سامنے کی نہیں آپ کہہ رہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نہیں کہہ رہے، محمد اتنے پیارے کون کہہ رہے ہیں، غیر کہہ رہے ہیں، اور مسلمان اس نبی کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں، اس نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس نبی کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں، اور کہہ رہا ہے حضرت ہمیں مسلمان یہ دعویٰ اگر ہے کہ آپ مسلمان ہو اور مسلمان ہو کر مرو گے تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اللہ کے لیے بول جائے۔ آخری واقعہ اگر تو میں ختم کروں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحابی کا درجہ دے کر پھر ٹھاکر بنایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں ایک مکے کے ایک فرد آئے جن کا نام عبید اللہ بن جہش ہے، آئے توبہ کیے کلمہ پڑھے، اس کے بعد جب کفار مکہ نے ستایا تو ہجرت کیے، اور جب ہجرت کیے ہجرت کا کیا اسلام میں مقام ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت بھی کیے تو افراد آئے اور حضرت حجوبہ جو ان کی بیوی تھی ان سے کہنے لگے کہ بیگم میرے ان کے یقین میں رہنا ہے تو تمہیں مرتد کرنا پڑے گا، عیسائی کرنا پڑے گا، اگر تم میرے یقین میں رہنا چاہتی ہو تو عیسائی بنو یا نہیں تو تم اس سے طلاق لے لو۔ تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت، نبی علیہ السلام کے پیچھے کئی نمازیں، نبی علیہ السلام کو سلام کہہ کر ہجرت کرنے والے
اسے صحابی کا درجہ دے کر اللہ نے مرتب کر دیا. اس لیے اللہ نے قرآن میں دعا سکھائی کہ میرے بندے اگر تو سمجھتا ہے تو مسلمان پیدا ہوا مسلمان ہو کر مرے گا یہ تیری غلط فہمی ہے. اور آخر میں فرمایا قیامت کا قریب یہ دور آئے گا کہ اس میں وہ مؤمنہ ویوسی کافرہ ویوسی مؤمنہ ویوسی کافرہ رات میں سوئے گا مسلمان ہو کر صبح اٹھے گا کافر ہو کر صبح سوئے گا صبح اٹھے گا مسلمان ہو کر رات میں سوئے گا کافر ہو کر. آپ کسی نے کیسا ہے میرا نام مفتی اللہ میرا نام مفتی الرحمان میں کافر کیسا ہو گیا. اسلام میں نام کا کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے بڑے دشمن منافقوں کے سردار کا نام مفتی اللہ نام مفتی اللہ. اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھائے تو اللہ نے فرما دیا ولا تقم علی قبری ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا. اے نبی ایسے منافقین نہ جائیں کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں. تو کہ سارے مدینے والوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. اللہ کے لیے قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی تو کہہ دیا بھلا تقم علی قبری ان کے قبر کے پاس بھی نہیں کھڑے ہونا. وقت نہیں ہے ورنہ پورا تفصیل کے واقعہ میں آپ کو بتاتا. اور اللہ نے دعا سکھائی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. آخر پیغام لے کر جا رہا ہوں. نماز پڑھنے کے لیے میں نے کہا گاڑی چھوڑنے کے لیے کہا سبق تم آخر کر کے میں کہتا ہوں کہ آخر پیغام یہ ہے میرے بھائی روزانہ صبح اٹھو تو خدا سے اتنا کہو کہ اے اللہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ایمان دینے کے بعد ہمیں کافر مت بنا. کہیں گے ارے دعا یاد نہیں کر سکتے آپ یاد کرے تو کیا کی پناہ کی کرتے ہیں غلط کر دیتے ہیں. اس لیے روزوں میں بتا رہا ہوں کہ جتنا روزانہ صبح میں اٹھے بستر سے اٹھتے ہی کہیں کہ اللہ آج مجھے کوئی زبان سے میرا الزامات مت نکالیے جس سے میں کافر ہوتا. رات میں سوچو اے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرمائیے. رات میں کوئی ایسا زبان سے لفظ یہ مت نکالیے جو میں کافر ہوتا. لیکن افسوس ہم لوگوں کو مغل دیکھتے ہوئے گانے دیکھتے ہوئے سننے دیکھتے ہوئے سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. اور میں نے درمیان میں کہا خدا سے مانگے نوجوانوں تمہارے سے گزارش یہ ہے بڑوں سے تو گزارش ہے ہی بڑے دعا کرتے ہی ہیں. نوجوانوں تم جب سنتا کرتے ہو خدا کو اللہ آسمان کے فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ آؤ دیکھو یہ میرے نوجوان بندے مجھ سے آ کر مانگ رہے ہیں مغفرت مانگ رہے ہیں. یہ میرے پاس کیا کہتے ہیں بڑے فرشتوں کی طرف. اس لیے میں آپ سے گزارش نوجوان دعا کریں گے. ان دعاؤں میں جتنی دعائیں آپ کریں گے ماں باپ کے لیے بھائی بہن کے لیے رشتے داروں کے لیے بیوی بچوں کے لیے سب کے لیے دوست احباب کے لیے کریں گے تو اپنی روزانہ کی ایک دعا میں فلسطین کو یاد رکھیں. یاد رکھیں فلسطین کے شہداء کو یاد رکھیں مسلم ممالک کو یاد رکھیں اور حرمین شریفین کو یاد رکھیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دجال فکروں سے حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک مرتبہ مولانا داؤد حسین صاحب اللہ تعالیٰ برکاتہ کا اور مسجد کی کمیٹی کا جتنے مسلمان ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دوسروں کے حقور اور فقیر کو بلایا اور میری سماعت کراچی کو آپ نے سماعت فرمایا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلائے آپ کو بھی اللہ ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.